الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذی الحج کے نام سے موسوم ہے. عام طور پر لوگوں میں قربانی کے مہینے کے نام سے جانا جاتا ہے. جیسے نام قربانی والا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں دین اسلام کے لیے بے پناہ اور بے شمار قربانیاں دی گئیں. ان قربانیوں میں سے ایک قربانی
کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اس بارے میں پچھلے 2 جمعۃ المبارک کے موقع پر، اس کے علاوہ درس قرآن میں بھی آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت ساری چیزیں عرض کر چکا، اور اس ماہ ذی الحج کی قربانیوں میں سے دوسری بڑی قربانی کہ اس ماہ ذی الحج کے آخر میں خلیفہ ثانی لا ثانی سسر رسول داماد علی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اس نسبت سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مناقب کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ قبولیت کا درجہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو میرے لیے، آپ سب حضرات کے لیے، بلکہ ساری دنیا کائنات کے مسلمانوں کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ گرامی قدر سامعین، پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی ایک جملہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر انبیاء کرام کو فضیلت اور عظمت سے نوازا، ہر ایک کو شان اور مقام سے نوازا، لیکن انبیاء کرام کی فضیلت اور شان میں فرق رکھا۔ جیسے تیسرے پارے کے شروع میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، فرمایا انبیاء کرام کی یہ جماعت ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت سے نوازا، کسی کو مرتبہ دیا، اس کو کلیم اللہ بنایا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، بعض انبیاء کرام کو بعض پر مراتب کے اندر فضیلت سے نوازا۔ اسی طرح اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا، فخر الرسل بنایا، حبیب خدا بنایا، تو یہ انفرادی خصوصیات ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کی جماعت بھی، سارے صحابہ کرام عظمت والے، شان والے اور مقام والے، لیکن بعض صحابہ کرام کو انفرادی خصوصیات سے نوازا، ایسی خصوصیات کہ جو ایک صحابی میں ہے باقی میں نہیں ہے۔ پر میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند انفرادی خصوصیات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، ایسی خصوصیات کہ جن کے اندر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھی ہمسر اور ثانی نہیں ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت عرض کرنے لگا ہوں جو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اور اس خصوصیت کا تذکرہ حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا، فرمایا شاہ صاحب بتائیے گا
حضرت علی کی شان زیادہ ہے یا حضرت عمر فاروق کی شان زیادہ ہے؟ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا بڑا عجیب سوال کر دیا. فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کی شان میں کس سے زیادہ شان والا ہے کون؟ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا یہ جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا میں اس کے خاندان سے ہوں، فرمایا وہ میرا نانا بھی ہے، لیکن جو شان اور مقام اور عظمت کی بات ہے فرمایا اس میں کوئی بات چھپانے والی نہیں ہے. فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں فرمایا جو میرے پیارے پیغمبر کے مرید بن کر آئے. فرمایا حضرت عمر وہ صحابی ہیں جو میرے پیغمبر کی مراد بن کر آئے. فرمایا مراد پیغمبر ہونا فرمایا یہ صرف حضرت عمر کی شان ہے، باقی کسی صحابی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شان اور مقام نصیب نہیں ہوا. اب مراد پتہ نہیں آپ سمجھے ہیں کہ نہیں، خواہش، تمنا، آرزو، جستجو، فرمایا سارے معنی اس میں استعمال ہوتے ہیں. کیسے مراد بنے وہ دیکھیے گا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ساتھ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین بعمر بن الحشام او بعمر بن الخطاب او کما قال علیہ السلام. فرمایا شروع کا زمانہ میرے پیارے پیغمبر نے دعوت اسلام کو شروع فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے پیغمبر کی صحابیت کا شرف حاصل فرمایا. حضرت عثمان بھی آ گئے جی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے. فرمایا 40 صحابہ کرام اسلام کے اندر داخل ہو چکے، لیکن میرے پیارے پیغمبر کے دل کے اندر ایک چاہت ہے، خواہش اور تمنا ہے. فرمایا اس خواہش کا اظہار فرمایا. رات کی تاریکی ہے اور میرے پیارے پیغمبر بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کے کھڑے ہیں. رات کا آخری پہر ہے اور میرے پیارے پیغمبر اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں. فرمایا اتنے انتہائی دکھی انداز میں اور دل کے اندر ایک درد چھپا ہے میرے پیغمبر کے، اور اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں سنیے گا. فرمایا اللہم اعز الاسلام. فرمایا مولا میں پیغمبر تجھ سے اسلام کی عزت مانگتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اسلام کا دنیا میں بول بالا فرما دے، اسلام کا دنیا کے اندر دنیا والوں میں اسلام کو معزز بنا دے. لیکن فرمایا معزز بنے گا کیسے؟ فرمایا 2 شخصیات اس وقت مکہ شریف کے اندر ہیں. فرمایا بعہد العمرین، فرمایا ان 2 شخصیات میں سے ایک مجھے دے دے. فرمایا وہ کون سی ہیں؟ فرمایا بعمر بن الحشام او بعمر بن الخطاب. فرمایا مولا کائنات میں پیغمبر تجھ سے مانگ رہا ہوں. فرمایا یہ جو 2 عمر اس وقت مکہ میں ہیں، ایک عمر بن الحشام ہے یعنی ابو جہل، اور دوسرا فرمایا عمر بن الخطاب ہے. فرمایا ان 2 میں سے ایک کو مجھے دے دے، تیرے اسلام کا دنیا میں بول بالا ہو جائے گا، تیرا اسلام دنیا میں عزت پا جائے گا. فرمایا میرے پیارے پیغمبر رات کی تاریکی میں یہ دعا فرما رہے ہیں. دعا فرمائی اور آ گئے واپس دار ارقم کے اندر. میرے پیارے پیغمبر تشریف فرمائے. اب صبح کا وقت ہوتا ہے. فرمایا اسی بیت اللہ شریف میں جہاں میرے پیارے پیغمبر رات کو دعائیں کر کے گئے، اور میں صبح کا وقت ہوا. ابو جہل عمر بن الحشام فرمایا جس کے لیے میرے پیغمبر نے دعا کی ہے،
فرمایا وہ آ گیا، اس نے میٹنگ بلوائی ہے، فرمایا مکہ کے سارے بڑے بڑے سردار، سارے قبائل کے سردار کو اکٹھا کر کے کہتا ہے، ابو جہل اپنے انداز میں خطاب کرتا ہے، کہتے ہیں دیکھو نا اس پیغمبر نے ہمارے ساتھ کتنا برا کیا، فرمایا ہمارے آبا و اجداد جس مذہب پہ چلتے آ رہے تھے، اس پیغمبر نے آ کر ساری چیزوں کو غلط کہہ دیا، اس نے کہا سارے غلط ہیں، ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ، بیت اللہ شریف میں ہمارے 360 خدا پڑے ہوئے ہیں، یہ پیغمبر واضح طور پہ انہیں غلط کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، کون ہے آج کے دن جو میرے ساتھ وعدہ کرے کہ اس پیغمبر کو جا کے ختم کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ہمیشہ کے لیے اس کا جناب آواز کو ختم کیا جائے۔ فرمائے اللہ تعالیٰ کا کرنا، فرمائے جن دو شخصیات کے لیے میرے پیغمبر نے دعا مانگی ہے، فرمائے ان میں سے ایک صبح کے وقت خطاب کر رہا ہے اور دوسرا جو عمر ابن خطاب ہے، فرمائے اس کے خطاب کا سب سے زیادہ اثر دوسری شخصیت پہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری محفل میں سے کھڑے ہوئے، کہا ہے عمر بتا تو صحیح، اگر میں یہ کام کر گزروں تو انعام کیا ہوگا؟ عمر ابن ہشام کہتا ہے انعام کی بات کرتے ہیں، 100 اونٹ دوں گا، 100 اونٹ کا انعام وعدہ کر رہا ہوں، آپ کو 100 اونٹ ملیں گے اگر یہ کام کر گزرے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا، ادھر میرے پیغمبر کی دعا ہے، ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن ہشام کی تقریر سن کے جوش میں آیا، ہاتھ میں تلوار لی ہے اور وہاں محفل سے اٹھا ہے، فرمایا جا رہا ہے میرے پیارے پیغمبر کی جان کو لینے کے لیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی حیران ہوں گے، فرمایا کیا ماجرا ہے کہ جس کے لیے میرے پیغمبر دعا کر رہے ہیں وہی جان لینے کے لیے آ رہا ہے۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے، فرمایا مکہ مکرمہ کی گلیوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں، ایک سے پوچھتے ہیں بتا کہاں ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج اس کو مل رہا ہے۔ اور ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی، اور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ان سے بتا آپ کے پیغمبر کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگے میرے پیغمبر کو چھوڑیے گا، پہلے اپنے گھر میں جا کے پتہ کیجئے اس پیغمبر کا اسلام آپ کے گھر میں بھی پہنچ چکا ہے۔ اور میں آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے بڑے غصے میں فوراً اپنی بہن کے گھر آتے ہیں، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اور میں دروازہ کھلا، اندر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے سے قبل اور میں پہلے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، دروازے پہ پہنچے، قرآن کی آواز کانوں میں پہنچی، اور میں جب اندر داخل ہوئے تو خاموشی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سوال فرمایا، اور میں بتا کیا پڑھ رہے تھے، کیا سارا ماجرا چل رہا ہے، اور یہ بتائیے گا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں اور پہلے اسلام قبول کر لیا؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، فرمایا عمر تجھے کیا پتہ اس بات کا کہ ایمان کی قبولیت کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پر میں کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، سچ پایا اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، اور میں بہن کو مارنا شروع کیا، بھائی کو مارنا شروع کیا، مار مار کے لہو لہان کیا۔ بہن نے کیا جواب دیا؟ ایک شاعر نے منظر کشی کی ہے، بہن نے لازمی یہ کہا ہوگا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ آجا عمر آجا تو بھی اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے اور ساتھ میں یہ بھی سن لے جس خطاب کا تو بیٹا ہے میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں، تو اس خطاب کا بیٹا ہوگے، اگر اپنے کفر میں اتنا سخت ہے تو میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہو کے ایمان میں اتنی سخت ہوں، جان تو دے سکتی ہوں لیکن ایمان
چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب الفاظ سنے بہن کے فرماتے دل پہ چوٹ لگی کہ ایک صنف نازک ہو کے ایک عورت ذات ہو کے مار کھا رہی ہے لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. رک گئے ماں سے اور رک کے سوال کیا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کی تلاوت کر رہے تھے. اور میں بتاؤ نا. بہن نے کہا ایسے نہیں, تیرا جسم ناپاک ہے, کفر اور شرک کی حراست میں ہے, پہلے چاہیے کہ اپنے جسم کو پاک کر کے آئیے, بعد میں پھر آپ کو اللہ کا کلام سنائیے گا. فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جس وقت غسل کر کے آئے, غسل کرنے کے بعد بہن نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی. یہ سورۃ طٰہٰ میرے سامنے کھلی ہے. فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فرمایا حضرت عمر کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت آئی. فرمایا کہاں گئے غصے اور کہاں گئی وہ دہشت, کہاں گئی سارے کے سارے زبان پہ وہ کلمات. فرمایا آنکھوں سے آنسو جاری ہے, قرآن سنتے جا رہے ہیں. جس وقت پہنچے نا آیت نمبر 14 پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. فرمایا یہ جو اوپر صفات بیان ہوئی ہیں فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. فرمایا ہر اس آدمی کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. فرمایا وہ مولا کائنات عرش پہ مستوی ہوا. فرمایا ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. فرمایا اگر آپ ایسا بات کرو یا زور سے بات کرو فرمایا سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. فرمایا یہ تعارف کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننی انا اللہ. فرمایا مخاطب انہی صفات والا تو میں اللہ تعالیٰ ہوں. فرمایا میں ہی تمہارا رب ہوں. فرمایا جیسے ہی الفاظ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطع رو بھی رہے, ساتھ میں کہہ رہے نعم یا اللہ, نعم یا اللہ, مولا کائنات میں مان گیا تو ہی میرا رب ہے. یہ صفات صرف تیری ہے, تیرے علاوہ اور کوئی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جیسے یہ قرآن مجید سنا فرمایا اب دل کی دنیا بدل گئی. ہاتھ میں تلوار لیے بہن سے پوچھتے ہیں بتا آپ کے پیغمبر کہاں ملیں گے. فرمایا دار ارقم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر موجود ہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضری کے لیے بہن کے گھر سے نکلے. فرمایا دار ارقم کی طرف جا رہے ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہاتھ میں تلوار لیے اپنے بھتیجے کا پہرے دار بن کے باہر کھڑا ہوا ہے. فرمایا حضرت امیر حمزہ صحابہ اکرام نے بتایا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے اور صرف آ نہیں رہا, ہاتھ میں تلوار بھی لے کے آ رہا ہے. حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر سے بھتیجے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی اچھی نیت سے آ رہا ہے تو موسٹ ویلکم آنے دیجیے. فرمایا اگر اچھی نیت سے نہیں آ رہا تو میں بھی امیر حمزہ ہوں. فرمایا عمر کی تلوار ہوگی, عمر کی گردن کاٹ کے رکھ دوں گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا مہلانیہ ہم. فرمایا میرے چچا حوصلہ کر, آج عمر آ نہیں رہا, اسے بھیجنے والا بھیج رہا ہے. عمر ایسے نہیں آ رہا, اسے لایا جا رہا ہے. حضرت عمر آئے فرمایا تلوار پھینکی
اور سیدھے میرے پیارے پیغمبر کی قدموں میں گر گئے. کہتے یا رسول اللہ سنیے گا, عمر غلام حاضر ہے. فرمایا جو وقت گزر گیا, اب عمر آپ کی غلامی کے بغیر نہیں رہنا چاہتا. فرمایا یا رسول اللہ ذرا جلدی کیجیے, کلمہ پڑھائیے, عمر غلام ہونے کے لیے تیار ہے. شاعر کہتا ہے سودے کے لیے آج بازار گئے تھے ہم, سودے کے لیے آج بازار گئے تھے ہم, ہاتھ اسی کے بکے جس کے خریدار تھے ہم. پر میں فوراً کیا ہو گئے, مسلمان ہو گئے. ادھر سے مسلمان ہوئے اور صحابہ کرام خوشی سے نعرہ بلند کیا, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. جیسے ہی اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا ہے, پر میں دوسری طرف ابو جہل عمر بن الحشام بیٹھا ہوا ہے, بیت اللہ شریف کے سائے میں انتظار کر رہا ہے کہ کب عمر واپس آئے گا اور واپس آ کر خوشخبری لائے گا. فرمایا جیسے ہی اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا ہے, فرمایا صحابہ کرام کا نعرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اٹھایا اور بیت اللہ شریف تک پہنچایا. فرمایا جیسے ہی ابو جہل کے کانوں میں آواز پہنچی ہے, تڑپ گیا اور اپنی جگہ پہ اٹھ کے کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے عمر بھی گرفتار ہو گیا ہے, عمر بھی میرے ہاتھوں سے گیا, مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج عمر بھی میرا نہیں رہا. اور میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر بڑے خوش ہیں, عمر کے آنے پہ صحابہ کرام بھی خوش ہو رہے ہیں. تھوڑا سا وقت گزرا ہے اور میں صحابہ کرام اٹھے نماز کی تیاری کے لیے, اور میں حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے گا, ان صاحبان کو میرا آنا اچھا نہیں لگا جو سارے محفل سے اٹھ کے جا رہے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا عمر آپ کا آنا تو اچھا لگا ہے, لیکن نماز کا ٹائم ہے, نماز کی تیاری کر رہے ہیں. یا رسول اللہ کہاں پڑھنی ہے؟ اور میں جس جگہ پہ بیٹھے ہیں عمر اسی جگہ پہ ادا ہوگی. حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ عمر بھی مسلمان ہو اور نماز بھی چھپ کے ہو تو عمر کے آنے کا کیا فائدہ, اور میں عمر کے آنے کا کیا فائدہ, آج جا کے بیت اللہ میں نماز ادا کرنی ہے. فرمایا نماز کی تیاری مکمل ہوئی, حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لیے آگے آگے چل رہے ہیں میرے پیغمبر کے ساتھ. فرمایا جس وقت ابو جہل اس کی پارٹی ساری انتظار میں ہے, معاجرہ دیکھا حیران ہو گئے. عمر اعلان کرتے ہیں کسی میں طاقت ہے, کسی میں جرأت تو آ کے عمر کا راستہ روک کے دکھائے. فرمایا آج عمر مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہونے کے بعد بیت اللہ میں علل اعلان نماز ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو بیت اللہ کا دروازہ سب سے پہلے جس نے کھلوایا وہ عمر بن الخطاب ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو سارے صحابہ مرید بن کر آئے, سارے صحابہ مرید بن کر آئے, اور حضرت عمر بن الخطاب میرے پیغمبر کی مراد بن کر آئے. کیا بن کر آئے جی؟ اللہ, مراد بن کر آئے, جنہیں میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اپنا مطلوب بنایا, اپنا مقصود بنایا. اور میں بولا عمر دے دے, عمر دے دے. فرمایا تیرے اسلام کو 4 چاند لگ جائیں گے. اللہ اکبر. تو اس سے کیا سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اس سے پہلے حالانکہ تقریباً 40 کے لگ بھگ صحابہ کرام مسلمان ہو چکے تھے, لیکن کیا ہے کہ جس وقت ایک مطلب کہ ماحول اور معاشرے کا ایک بااثر آدمی سیدھا ہوتا ہے نا, تو اس کو دیکھ کے کتنے لوگ خود بخود سیدھے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ جو خواص ہیں انہیں بھی ہدایت دے. بولو آمین, زور سے بولو آمین. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں قبولیت کا وقت ہو اور قبولیت ہو جائے, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دے اور اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھا دے. جب بڑے ٹھیک ہو گئے تو چھوٹے بھی کیا ہو جائیں گے. آج بھی الٹا جملہ بولا جاتا ہے نا جی, کہتے ہیں جی جیسی عوام ویسے کہا جاتا ہے, حالانکہ یہ نہیں ہے, اس کا الٹ ہے, اس کا الٹ ہے ایسا, اس کا الٹ ہے جی. جیسے حکمران ویسی عوام. یہ حدیث پاک میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, بڑا اللہ تعالیٰ ہدایت ہے. کیا دے جی؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے ہدایت دینے پہ. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کیا کرے جی؟ ہدایت. اللہ اکبر.
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا انفرادی وصف، پہلی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا مراد پیغمبر بن کر آئے جنہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا دعاؤں میں مانگا ہے، فرمایا مولا عمر مجھے عطا کر دے۔ اب دوسری صفت بتانے لگا ہوں۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں، اگر بفرض محال میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا، ہے تو نہیں جی، ہے تو نہیں میرے بعد کوئی نبی، فرمایا اگر کسی نے نبی بننا ہوتا، اللہ یہ لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، یہ لو کا لفظ لو بفرض محال کی لیے آتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ فرمایا اگر دنیا کائنات میں لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا، ہے نہیں، اگر کوئی اور الہ ہوتا اور کوئی عبادت کے لائق ہوتا اور کوئی تمہاری نظر و نیاز کے لائق ہوتا تو لفسدتا، یہ دنیا کائنات کا نظام درم برہم ہو جاتا۔ فرمایا دنیا کائنات کا نظام برقرار ہے جو اس بات پر واضح اور بین ثبوت ہے کہ دنیا کائنات میں میرے علاوہ تمہارا کوئی بھی الہ اور معبود نہیں ہے۔ یہاں بھی فرمایا لو کان بعدی نبی، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، ہے تو نہیں، اگر ہوتا بھی تو لوگوں سن لو لکان عمر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے اندر وہ خصوصیات رکھی ہیں کہ نبی بننے کے قابل ہے، اگر نبی ہوتا تو میرا عمر ابن الخطاب ہوتا۔ یہ کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا، صرف حضرت عمر کے بارے میں فرمایا، یہ ان کی انفرادی خصوصیت ہے۔ تیسری انفرادی خصوصیت، ایک موقع پہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، حضرت عمر کو مخاطب کر کے فرمایا انت لسان من اللہ، فرمایا انت لسان من اللہ، اے میرے عمر اللہ تعالیٰ زبانوں سے پاک ہے، لیکن بعض اوقات مجھے ایسے لگتا ہے عمر تو اللہ تعالیٰ کی زبان ہے۔ کیا مطلب؟ فرش پہ تو بولتا ہے، تیرے الفاظ کا قرآن بنا کے اللہ تعالیٰ عرش نازل فرما دیتے ہیں۔ الفاظ دیکھیے گا میرے دوستو، انت لسان من اللہ عمر، فرمایا میرے عمر تو اللہ تعالیٰ کی زبان ہے۔ کتنے موقع؟ تقریباً 27 مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں، فرمایا جو زمین پہ حضرت عمر بولے، عرش بریم سے اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کا قرآن مجید بنا کر نازل فرما دیا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، فرمایا کہ یہودی اور مسلمان جو منافق ہیں، اوپر سے مسلمان ہیں، آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ فرمایا جھگڑا ہوا، یہودی کہتے ہیں چلو تیرے پیغمبر سے فیصلہ کرواتے ہیں، فرمایا منافق کہتے ہیں نہیں، کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں، یہودیوں کا بڑا عالم ہے۔ یہودی کہتے ہیں نا آپ کا پیغمبر اس سے بڑا صادق اور امین کوئی نہیں، ہم مانتے تو نہیں ہیں لیکن تمہارے پیغمبر کی صفات ہم نے تو رات میں پڑھی ہے، فرمایا تمہارے پیغمبر جیسا دنیا میں کوئی بھی سچا نہیں ہے، تمہارے پیغمبر سے جائیں گے، جا کے فیصلہ کروائیں گے۔ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دونوں کی بات کو سنا، چونکہ یہودی اپنے معاملے کے اندر سچا تھا، میرے پیغمبر نے انصاف کے ساتھ یہودی کے حق کے اندر فیصلہ فرما دیا۔ اب منافق دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ میں جو کلمہ پڑھنے والا ہوں، میرے پیغمبر کو چاہیے تھا کہ میری موافقت کرتا، چاہے میں جھوٹے ہی کیوں نہیں تھا، اللہ چاہے میں جھوٹا ہی کیوں نہیں تھا، میری موافقت ہوتی۔ جیسے کہ اکثر میرے ہمارے ساتھی نا ناراض ہو جاتے ہیں ہم سے، بعض اوقات خوشی کے موقع پر، بعض اوقات غمی کے موقع پر، جی کہ خوشی یا غمی کا موقع کسی بھی بات بتا دی جائے نا تو پھر استاد جی سے ناراض ہو گئے، استاد جی اسالی خوشی کے موقع تے تو صحیح گل کرنی ہے، بھائی ہمارا ہم نے تو بعض مسئلہ بتانا ہے۔ ایک ساتھی کی ادھر شادی ہوئی، ادھر ہی بالے میں نام نہیں لوں گا، اس نے مجھ سے آ کے پوچھا، اس نے کہا استاد جی بتائیں
شادی کا سنت طریقہ کیا ہے؟ محترم میں نے اسے سنت طریقہ سارا بتا دیا کہ یہ شادی کا طریقہ ہے۔ اس نے گھر میں جا کے یہ بھنڈی ڈال دی کہ جناب میں نے سنت طریقے سے شادی کرنی ہے۔ یہ بھنڈی میں بھنڈی اس لیے کہہ رہا ہوں، جھگڑا اس لیے کہہ رہا ہوں اپنے معاشرے کی مناسبت سے، وگرنہ جھگڑا نہیں ہے۔ تو اس نے ڈال دی میں نے سنت کے مطابق شادی کرنی ہے، اس کے علاوہ میں نہیں کروں گا، ڈھول نہیں ہوگا، تماشا نہیں ہوگا، کوئی گانے بجانے کچھ نہیں، سب گناہ ہے۔ اور گھر والوں نے پوچھا تمہیں سبق کس نے دیا ہے؟ اس نے کہا جی میں استاد ہارون کو پوچھے۔ اس نے بتایا اللہ تعالیٰ جی ان کے گھر والوں کو ہدایت دے، سب بولو آمین۔ آج دعاؤں کا انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ وہ جی اس کے گھر والے میرے گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کے لیے آ گئے کہ دوسرا سارے پتر کی شادی سارے بھی یہاں کے رکھ لیتی ہے، یہ سارے مسئلے اب تمہیں یاد آئے تھے؟ میں ڈیوٹی پہ تھا نہیں، گھر والوں نے میں آیا بتایا، میں نے کہا آپ نے انہیں کہنا تھا بھئی ہارون بتا سکتے ہیں، کوئی خدا تو نہیں ہے، کوئی پیغمبر تو نہیں ہے کہ وہ تبدیل کر کے۔ اور مجھے اس بات میں دکھ ہوا، کہتے ہیں ہارون کو چاہیے تھا یہ کہہ دیتا بیٹے کی شادی پہ کوئی تھوڑا سا ڈھول تماشا ہو جائے تو خیر ہے۔ میں کہتی کیوں میں کیوں جہنم میں جاؤں بھائی؟ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جس کی مرضی کا مسئلہ نہ بتایا جائے استاد سیدھے کیا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں ملک صاحب کہ استادی نے ہمارے فیور کی بات نہیں کی، کیا کرے بھائی ہماری تو مجبوری ہے، ہمیں کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے، رزق کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے۔ مسئلہ ٹھوک بجا ہے، سیدھی بات۔ باقی بتا سکتے ہیں، مروا نہیں سکتے، بتا سکتے ہیں دلائل سے بات واضح۔ اب ہر کسی کو پتہ ہے حق کیا ہے جھوٹ کیا ہے، منانا میرے اللہ کا کام ہے، مانیں گے ہمارا اپنا فرض ہے بتانا۔ قیامت کے دن آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر سیدھی بات ہارون نے نہ بتائی آپ کا ہاتھ ہوگا اور میرا گریبان ہوگا۔ استاد جی عزت کا بڑی کر میں دے آئے جی سیدھی بات کیوں نہیں بتائی؟ تو یہ جرم مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج ہے جناب پچھلی بات پہ منافق کیا کہتے ہیں؟ میں کلمہ پڑھنے والا تھا، پیغمبر کو میری فیور کرنی چاہیے تھی۔ کہتے ہیں یہودی بات تو فیصلہ تو ہو گیا، چلو ایسا کرتے ہیں حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر بڑے مصروف ہوتے ہیں، ہر قسم کا معاملہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے میری بات کو صحیح نہ سناؤ، چلے جی نظر ثانی کرواتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمر کے پاس آئے، آ کے یہودی اور وہ جو منافق دونوں نے بات شروع کی ہے۔ یہودی نے درمیان میں یہ کہہ دیا اے عمر تھوڑی بات یہ سن لے، اس مسئلے کا فیصلہ آپ کا پیغمبر پہلے کر چکا ہے۔ کیا فرمایا؟ یہودی نے کہا اس مسئلے کا فیصلہ آپ کے پیغمبر پہلے کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے صحابی کے سامنے جیسے ہی اللہ کے پیغمبر کا نام آیا فوراً کہتے ہیں رویدکما حتی اخرج الیکما، تھوڑی دیر صبر کیجئے میں ابھی آپ کے پاس آتا ہوں۔ فرمایا گھر میں گئے، جا کے تلوار لے کر آئے اور آ کر یہودی سے پوچھتے بتا تجھے فیصلہ قبول ہے کہ نہیں؟ یہودی کہتے آمنا وصدقنا، مجھے تو قبول ہے۔ منافق سے پوچھے بتا بھائی تجھے فیصلہ قبول ہے کہ نہیں؟ کہتے قبول تو ہے لیکن میں نظر ثانی کروانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تلوار سیدھی کی اور منافق کا سر تن سے جدا کر کے فرمایا ہاکذا اقضی علی من لم یرض بقضاء اللہ وقضاء رسولی، فرمایا جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوا تو عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، فرمایا زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، قتل کر دیا۔ بڑا شوشا اور بڑا جھگڑا پڑ گیا، آ گئے یہ سارے کے سارے اس کے ورثہ، ہمیں قصاص چاہیے، عمر نے ناجائز قتل کیا، ہمیں قصاص چاہیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بلا لیا اور میں عمر مسلمان کو کیوں قتل کیے؟ کہتے یا رسول اللہ میں نے اس لیے کیا ہے، بس زبان کھولنے ہی والے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ مقام نازل فرما دیا۔ یہ سورۃ النساء میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا
تھوڑا حوصلہ کیجئے. فرمایا عمر کے بارے میں جواب دیتا ہوں. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون. فرمایا میرا پیغمبر مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے. فرمایا ذرا انداز تو دیکھیے گا. فرمایا عمر کی بات اللہ تعالیٰ نے کیسے وکیل صفائی بن کر بات کو واضح کیا. اور میں میرا پیغمبر میں اعلان کر رہا ہوں فلا وربک لا یؤمنون. فرمایا مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. فرمایا کب تک مومن نہیں ہو سکتے؟ فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. فرمایا جس وقت آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی معاملے میں فیصلہ آ جائے پھر دل کے اندر ذرہ برابر بھی کسی قسم کی بات نہ لے کے آئے. فرمایا اگر دل میں ذرہ برابر بھی کوئی بات آ گئی فرمایا میں اللہ کہہ رہا ہوں لا یؤمنون یہ مومن نہیں ہو سکتے. اللہ فرمایا میرے عمر نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے. کوئی قصاص نہیں, کوئی قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا. اور میں ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. یہ تو صرف دنیاوی فوائد کے لیے آپ کا کلمہ پڑھ رہے تھے. میرے پیغمبر عمر نے ٹھیک کیا ہے. اور میں عمر نے منافق کا قتل کیا یہ زندہ رہنے کا اسے حق ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. تو کیا فرمایا انت لسان من اللہ. انت لسان من اللہ. دوسری مثال سنیے گا قرآن مجید سے. غزوہ بدر کا موقع ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو بدر میں فتح نصیب فرمائی. فرمایا 70 کافر مارے گئے, بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 کافر قیدی بن گئے. فرمایا یہ قیدی جو بنے ہیں قریش مکہ میں سے میرے پیارے پیغمبر کے رشتہ دار ہیں. فرمایا صحابہ کرام کے رشتہ دار ہیں. فرمایا آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ شروع فرمایا. فرمایا بتاؤ میرے صحابہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے. فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا. فرمایا رسول اللہ سے فدیہ لے لیا جائے. فدیہ لے کے آزاد کر دے جس کے پاس پیسے نہیں ہے. فرمایا جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے اور آزاد کر دیا جائے. فرمایا حضرت عمر سے مشورہ لیا. فرمایا عمر تیرا کیا مشورہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا. فرمایا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ آج بھی اسلام کے دشمن ہیں, کل بھی اسلام کے دشمن تھے اور آئندہ بھی ان سے کوئی اچھے کی امید نہیں ہے. آئندہ بھی انہوں نے اسلام دشمنی سامنے رکھنی ہے. میں عمر کا مشورہ یہ ہے اور میں عمر کا رشتہ دار ہو, عمر کی تلوار ہو. اور میں ابو بکر کا رشتہ دار ہو, ابو بکر کی تلوار ہو. ہم انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کریں. اور میں ان کے دل میں جو آپ کی نفرت ہے, ان کے دل میں جو اسلام کی نفرت ہے یہ چھوڑنے اور معاف کرنے کے قابل نہیں ہے. پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے تو مشورہ لیا تھا, پھر پیغمبر کی مرضی اور میں جس کا مشورہ مان لے. آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کے مشورے کو مان لیا اور فرمایا یہ فیصلہ کیا اور میں فدیہ دے دیں آزاد ہو جائیں گے. ادھر سے فیصلہ ہوا, ادھر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ مقام نازل فرما دیا. سورہ انفال. فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. سورہ انفال 10واں پارہ اور آیت کا نمبر 67 اور 68 ہے. خالق کائنات نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. فرمایا میرے نبی کو یہ بات مناسب ہی نہیں تھی کہ اس کے پاس جنگی قیدی آ جائے اور انہیں چھوڑ دے. فرمایا نا, پیغمبر کو چاہیے تھا کہ ان کا خون بہا دیتا, ان کو قتل کر دیتا. فرمایا تریدون عرض الدنیا. میرا پیغمبر بڑے سخت الفاظ ہے, سنیے گا. فرمایا میرے پیغمبر آپ دنیا کا مال و دولت چاہتے ہیں
واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، صحابہ کرام موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، فرمایا اگر آج اللہ کا عذاب آ جاتا اور میں پیغمبر اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، فرمایا اگر میں اللہ تعالیٰ یہ پہلے سے لکھنا چکا ہوتا کہ میں نے پیغمبر اور اس کے ماننے والوں کو عذاب نہیں دینا تو آج تمہارے اوپر عذاب آ جاتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اور میں اپنی آنکھوں سے عذاب کو میں دیکھ رہا تھا، اگر آج عذاب آ جاتا تو عمر کے علاوہ کسی نے بھی نہیں بچنا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جناب انت لسان من اللہ، اور میرے پیارے عمر آپ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ کنیکٹ ہے، اور میں زمین پہ آپ بولتے ہیں، فرش برین پہ اللہ تعالیٰ انہی الفاظ کا قرآن بنا دیتا ہے۔ بے شمار مقامات ہیں بیت اللہ شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ فرمایا جب مقام ابراہیم پہ پہنچے ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا مقام ابینا، فرمایا یہ میرے ابا جان کا مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا یہ نقش پاؤں ہیں، یہ ان کے پاؤں مبارک کے نقش بھی ہیں۔ فرمایا یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً زبان سے بولتے ہیں اتتخذنا مصلا، یا رسول اللہ کیا ہم اس جگہ پہ نماز ادا کر لیا کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ آئے تو پیغمبر کیا کہہ سکتا ہے؟ فوراً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ مقام نازل فرما دیا۔ یہ سورہ بقرہ اور آیت کا نمبر 125 میرے سامنے ہے۔ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا میرے پیغمبر عمر ٹھیک کہہ رہا ہے، فرمایا اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا لے۔ کیا مطلب؟ فرمایا کوئی بھی آدمی عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے، فرمایا جس وقت طواف کرتا ہے بیت اللہ شریف کا، جب تک 2 نفل مقام ابراہیم پہ نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ اس وقت تک طواف بھی قبول نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر۔ قیامت تک لوگ نوافل پڑھتے رہیں گے، ثواب حضرت عمر کو پہنچتا رہے گا۔ یہ ایک جو اکاؤنٹ کھلا ہے نا صحابہ کرام کی نیکیوں کا، یقین جانے ایسا پرافٹ والا اکاؤنٹ ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ پرافٹ والے اکاؤنٹ جی، ایک وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، دوسرا سیونگ اکاؤنٹ جس میں وہ پرافٹ آتا رہتا ہے۔ فرمایا صحابہ کرام کا نیکیوں کا ایسا سیونگ اکاؤنٹ کھلا ہے، قیامت تک نیکیاں ہی نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صرف ایک نیکی میں بھی صحابہ کرام کا کوئی مقابلہ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا جی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو انفرادی خصوصیت بیان کی، انفرادی خصوصیت۔ مسلمانوں پہ بھی ایک حضرت عمر کا بڑا احسان ہے، وہ سن لیں پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن مجید کا یہ سورۃ احزاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، اس کا یہ مقام میں آپ کو دکھا کے پھر بات کو ختم کرتا ہوں جی۔ یہاں دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہ 22واں پارہ سورہ احزاب اور آیت کا نمبر 59 ہے۔ خالق کائنات کا انداز دیکھیے گا۔ فرمایا مسلمانوں کی عورتیں مدینہ شریف باہر نکلتی ہیں، فرمایا یہودی منافق فرمایا مسلمانوں کی عورتوں کو تنگ کرتے ہیں، طرح طرح کے بکواسات کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ خواہ مخواہ ہماری عزت کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عزت دار ہیں، بڑے جوشیلے ہیں، غصے والے ہیں، بڑے غیرت مند ہیں۔ فرمایا ایک موقع پہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا عمر میں جس وقت معراج پہ گیا، فرمایا میں جنت کی سیر کر رہا تھا، میں نے دیکھا ہے ایک بہت خوبصورت محل ہے، فرمایا میں جانے لگا اس کی طرف، میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ فرشتوں نے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کے عمر ابن الخطاب کا محل ہے۔ فرمایا میں جانے ہی والا تھا، فوراً میں نے اپنے قدموں کو روک لیا، عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ کیا غیرت یاد آ گئی؟ حضرت عمر رو رہے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ کیا میں آپ کے بارے میں بھی غیرت کروں گا؟ نہ مجھے آپ پہ کوئی شک نہیں ہے، آپ دیکھ لے تو کیا ہوتا؟ فرمایا نہ عمر مجھے تیری غیرت کا لحاظ آ گیا۔ فرمایا آج بھی حضرت عمر آئے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا بلائیے گا ان کو، کیوں ہماری عورتوں کو یہ چھیڑ خانی کرتے ہیں؟ فرمایا جس وقت بلایا گیا وہ کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ یہ کوئی لونڈیاں جا رہی ہیں، یہ کوئی غلام عورتیں جا رہی ہیں کہ ہمیں فرق نہیں لگتا۔ فرمایا غلام عورتیں ہیں، لونڈیاں ہیں، وہ بھی بغیر پردے کے ہیں، مسلمانوں کی عورتیں بھی بغیر پردے کے، ہمیں فرق نہیں لگتا۔ ہم نے سمجھا تھا غلام عورتیں ہیں، لونڈیاں، اس لیے ہم نے یہ بات کہہ دی۔ حضرت عمر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی تو ایسا مسئلہ ہو جائے کہ ہماری عورتیں جو مسلمان آزاد عورتیں ہیں ان میں اور ان غلام عورتوں میں فرق ہو جائے۔ اور میں فرق کا ایک ہی طریقہ ہے، ہم اپنے مسلمان عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ باہر نکلے تو پردہ کر کے آئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے، فرمایا اللہ تعالیٰ خاموش نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ خاموش نہیں ہوئے، فوراً قرآن مجید کا یہ مقام نازل فرما دیا۔ اب سنیے گا قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کا معنی کرنے لگا ہوں۔ یہ آیت نمبر 59 اور سورہ احزاب 22واں پارہ۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دیجئے لِأَزْوَاجِكَ اپنی بیویوں کو، وَبَنَاتِكَ اور اپنی بیٹیوں کو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کی عورتوں کو کیا فرمانا ہے؟ فرمایا یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، فرمایا جس وقت بھی گھر سے باہر نکلے اپنے جسموں کو بڑی بڑی چادروں سے ڈھانپ لیا کریں۔ فرمایا پردہ کر کے باہر نکلے، ذَلِکَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، تاکہ پہچان ہو جائے اس بات کی کہ یہ باعزت عورت جا رہی ہے، یہ معزز گھرانے کی عورت جا رہی ہے، تاکہ فرق ہو جائے یہ لونڈی نہیں ہے بلکہ آزاد عورت جا رہی ہے۔ تو سنو میرے مسلمانوں، پپنا کے میرے نوجوان ساتھیوں، فرمایا یہ حضرت عمر کا احسان ہے جس نے مسلمان عورت کو پردہ دیا ہے۔ اللہ اکبر جی، وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے کہ آج ہماری آزاد عورتیں بھی کیا بنی ہوئی ہیں؟ لونڈیاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ کہا ہے نا یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، فرمایا جسم پر بڑی بڑی چادریں لیا کرو، اس بات ہو سکے کہ یہ پردہ دار عورت جا رہی ہے، یعنی ایسی چادر کہ جس سے پورا جسم کیا ہو جائے؟ چھپ جائے۔ کیا ہو جائے؟ چھپ جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے اول تو اب ہمارے معاشرے سے پردے کا رواج یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نا حدیث ابھی جو میرے ذہن میں آئی ہے نا، یہ میں نے ایک آدمی سے سنی تھی، مطالعے میں نہیں گزری، بائی چانس گزری ہوگی تو یاد نہیں ہے، انسان ہے بھول جاتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس میں بیٹھا، اس نے یہ حدیث سنائی ہے لیکن معاشرے میں بڑی فٹ آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا نا کہ قیامت کے قریب فرمایا عورت بے حیا ہو جائے گی، اتنا باریک لباس پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود کیا ہوگی؟ بے لباس ہوگی۔ یہ حدیث تو پڑھی ہے جو میں اگلی بات جو سنا رہا ہوں۔ کہتے صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ اس وقت مرد نہیں ہوں گے؟ کیا فرمایا؟ اس وقت مرد نہیں ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوں گے، لیکن مردوں میں حیا ختم ہو جائے گا۔ مرد کیا ہو گئے ہوں گے؟ بے غیرت ہو گئے ہوں گے، مرد بے حیا چکے ہوں گے۔ فرمایا مردوں کی بے حیائی نے فرمایا عورت کو کیا کر دیا؟
بے لباس کر دیا، مردوں کی بے حیائی نے عورت کو بے لباس کر دیا۔ اور میرے دوستو یاد رکھو یہ چند روزہ زندگی ہے، اس میں اپنے آپ کو عزت دار بنا لو، اپنی عزت کی حفاظت کر لو، وگرنہ یاد رکھو حدیث پاک میں میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا جو بے حیا عورت ہے فرمایا اس پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ اور قیامت کے دن ایک عورت کے لیے فرمایا جہنم کا فیصلہ ہوگا، لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ عورت کہے گی یا اللہ نہیں جاتی میں جہنم میں۔ فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے اپنے والد کو، اپنے بیٹے کو اور اپنے بھائی کو، اپنے خامد کو، یہ 4 قریبی رشتہ داروں کو ساتھ لے کر جہنم میں جائے گی۔ مولا میں غلط کام کرتی تھی، کیوں نہیں روکتے تھے مجھے؟ خود تو بڑے معزز بنے تھے معاشرے کے اندر، بے حیائی کرتی تھی، مولا یہ روکتے تو میں رک جاتی، منع کرتے تو میں منع ہو جاتی۔ فرمایا انہوں نے منع نہیں کیا، فرمایا ان 4 قریبی رشتہ داروں کو لے کے ان سمیت جہنم میں چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے دوستو باتیں تو بڑی ہوتی ہیں، یہ درد دل ہوتا ہے، آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، فرمایا تاکہ کوئی ایک تو اس بات پر عمل کر لے، کوشش تو کر سکتا ہے ہر انسان۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ مسلمان کی عزت کی حفاظت کی چادر